اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. ارے لوگو، ہم تو ابو بکر صدیق کا تذکرہ آج قرآن میں پڑھ کے لوگوں کو شان بیان کرتے ہیں. عزیزان من، یہ ابو بکر صدیق کا تذکرہ آج صرف قرآن میں نہیں، ابو بکر صدیق کا تذکرہ تورات کے اندر بھی موجود ہے. ابو بکر صدیق کا ذکر رب نے قرآن کے علاوہ جو قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں نازل ہوئی ان آسمانی کتابوں میں بھی ابو بکر کا ذکر موجود ہے. اس لیے پادری دوڑتا ہوا، عیسائیوں کا امام دوڑتا ہوا آیا، آگے ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگا، ابو بکر جو تورات کے اندر تیری نشانیاں ہیں وہ ساری تیرے اندر موجود ہیں، فوری طور پہ واپس جا. وہ محمد نبوت کا اعلان کر چکا ہے، جو سب سے پہلا اس کا جار ہے وہ تو ہی ہے. حضرت ابو بکر صدیق واپس آئے. مکہ مکرمہ میں میرے آقا نے اعلان نبوت کر دیا تھا، تو حضرت ابو بکر صدیق سیدھے میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اپنے گھر نہیں گئے، سیدھے میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اعلان نبوت کیا ہے، اگر اتنا عرصہ پہلے سے ہماری آپس میں اتنی محبتیں ہیں تو پھر اب اس محبت میں بھی اپنے جار ابو بکر کو قبول کر لیجئے اور پڑھائیے کلمہ اور مجھے بھی اپنا غلام ہونے کا شرف عطا کیجئے. حضرت ابو بکر صدیق کو میرے نبی نے کلمہ پڑھایا. ابو بکر صدیق کلمہ پڑھ کے میرے نبی کے غلام بنے. میرے نبی سے ابو بکر صدیق نے، یہ وہ واحد صحابی ہیں جتنے بھی آئے موجزہ نشانیاں مانگی، لیکن ابو بکر نے نشانی نہ مانگی. کلمہ پڑھنے کے بعد جب میرے آقا کی بارگاہ میں ویسے بات عرض کی تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر، جو یمن کے چوک میں پادری نے تمہیں نشانیاں بتائی ہیں، تیرے ایمان کے لیے کیا وہی نشانی کافی نہیں ہے؟ میرے نبی ہونے کے لیے، میرے نبوت کے اعلان کے لیے، اے ابو بکر تیرے لیے وہی نشانی کافی نہیں ہے جو یمن کے چوک میں تو پادری کی زبان سے سن کے آ چکا ہے. تو حضرات ذی وقار، اللہ کریم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت عطا فرمائی. یہ واحد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے، لوگوں میرے پاس جس کا بھی مال ہوتا ہے وہ امانت کے طور پہ میں رکھتا ہوں، لیکن جب ابو بکر کا مال میرے پاس آتا ہے تو میں ابو بکر کا مال خرچ کر لیتا ہوں. اپنا مال، ابو بکر کا مال میں اپنا مال سمجھ کے خرچ کرتا ہوں. فرمایا ابو بکر کا مال جو میرے پاس آتا ہے میں ابو بکر کے مال کو اپنا مال سمجھ کے خرچ کر لیتا ہوں. حضرات ذی وقار، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ میرے نبی نے دعا فرمائی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، عرض کی پروردگار عالم، جس طرح ابو بکر اس کائنات میں میرے ساتھ ساتھ ہے، اسی طرح ابو بکر صدیق کو زندگی میں بھی میرے ساتھ رکھنا، قبر میں بھی ساتھ رکھنا، حشر میں بھی میں محمد کے ساتھ ابو بکر کو رکھنا. اور دوسرے مقام پہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کی بارگاہ میں حضرت ابو بکر صدیق کے لیے دعا فرمائی. میرے آقا نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی میرے پروردگار عالم، جو مکان میں محمد کو عطا کرنا اسی طرح کا مکان ابو بکر صدیق کو عطا کرنا. پروردگار عالم، جنت کے اندر جو مجھے محل عطا کرنا اسی محل جیسا محل ابو بکر صدیق کو عطا کرنا. تو حضرات ذی وقار، اللہ کریم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو قبول کیا. دنیا میں بھی ابو بکر صدیق سفر میں بھی میرے آقا کے ساتھ، حضر میں بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، غزوہ بدر میں بھی میرے آقا کے ساتھ، غزوہ احد میں بھی ساتھ، غزوہ تبوک میں بھی میرے آقا کے ساتھ، جتنے بھی غزوات ہوئے ہر غزوے میں بھی میرے آقا کے ساتھ. اور جب 38 صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اب ہم 38 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، آپ کی غلامی قبول کر چکے ہیں، یا رسول اللہ اگر حکم ارشاد فرمائے. صدیق کے مشورے کو قبول کیا، پسند کیا.
इरशाद फरमाया, फरमाया ऐ अबू बकर तेरा कोई और साथी नहीं होगा, तेरा साथी मैं मोहम्मद खुद बन के जाऊंगा, मैं तेरा साथी मैं बन के जाऊंगा। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए, जब इस्लाम का ऐलान किया, लोगों ने आपके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया, इतना तशद्दुद किया, आप बेहोश होके गिर गए, आपके चेहरे मुबारक में सोजिश आ गई, आपके कबीले के लोग खड़े थे, उठा के घर लेके गए। जब घर ले गए, जैसे ही शाम को होश आया और कोई बात नहीं पूछी, ये सारे कबीले वाले उनसे इंतकाम लेने के लिए खड़े थे। कहा जिन्होंने अबू काफा के बेटे मोहम्मद पे हाथ उठाया है, हम उनसे जरूर बदला लेंगे, इससे कबल के हमारे अबू बकर को जरा होश आ जाए, हम फिर आगे तुमसे बदला लेते हैं। जैसे ही अबू बकर सिद्दीक को होश आया, क्योंकि वो सारे कबीले वाले लोग मेरे आका के दुश्मन थे, जैसे ही अबू बकर सिद्दीक को होश आया, जो जुबान से सबसे पहली बात निकाली, आपकी वालिदा माजिदा सियाने बैठी थी, अबू बकर को होश आया, कबीले वाले खुश हुए कि अबू बकर को होश आ गया। आपने उठते ही पूछा, ऐ माँ सारी बातें छोड़, मुझे ये बता मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है, मेरे मोहम्मद करीम का हाल कैसा है। तो हजरात जी वकार, माँ ने कहा बेटा छोड़ दे उनका भी हाल पूछना, सारे कबीले वाले खड़े हैं और तेरी वजह से वो उन लोगों के साथ जाके लड़ाई करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा माँ मुझे दुनिया से कोई गर्ज नहीं, बस मुझे इतना बता मेरा मोहम्मद कैसा है, मेरे मोहम्मद का हाल कैसा है। जब माँ ने ना बताया, कहा माँ जाओ उम्मे जमील इस्लाम कबूल कर चुकी हैं, हजरत उमर फारूक की हमशीरा, उनके घर जाओ, उनके घर जाके पूछ के आओ, उन्हें पता होगा, क्योंकि वो मेरे नबी की गुलामी इख्तियार कर चुकी हैं, उन्हें पता होगा कि मेरे नबी का हाल कैसा है। तो हजरत जी वकार, ये हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत, अब एक मोहब्बत में रब की आपको हजरत अबू बकर सिद्दीक की बताना चाहता हूँ। अगर ज़ौक़ हो तो कभी सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपनी अंगूठी मुबारक दी, कहा जाओ जाके मेरा नाम लिखवा के ले आओ। जब अबू बकर गए ना तो वापस आए, एक तरफ मेरे नबी का नाम था तो दूसरी जानब हजरत अबू बकर सिद्दीक का नाम लिखा हुआ था। मेरे आका ने पूछा अबू बकर ये अपना नाम कैसे लिखवाया, मैंने तो अपना नाम लिखवाने का कहा था। फौरी तौर पे जिब्रील अमीन हाजिर हुए, आके अर्ज की या रसूल अल्लाह, रब्बे जुल जलाल इरशाद फरमा रहा है अबू बकर ने तो सिर्फ आपका नाम लिखवाया था, मैं खुदा से गवारा न हुआ कि अबू बकर मोहम्मद से जुदा हो जाए। ये अबू बकर ऐ हबीब तुम मुझसे जुदा नहीं, मैं खुदा तुमसे जुदा नहीं हूँ, इसी तरह तुम मोहम्मद से अबू बकर जुदा नहीं है, अबू बकर तुमसे जुदा नहीं है। ऐ हबीब ये नाम अबू बकर ने ना लिखा है ना लिखवाया है, ये नाम अबू बकर का तुम्हारे नाम के साथ में रब ने खुद लिखवाया है। फरमाया ये हमने नाम लिखवाया है अबू बकर सिद्दीक के नाम के साथ। आखिरी बात हजरत जी वकार, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का इस्तकबाल और कदर मोहब्बत इस कदर किया करते थे। एक मर्तबा जुमे वाले दिन, जो कि सारे सहाबा की कोशिश होती थी हम सबसे पहले मस्जिद में जाएं, तो हजरत अली और मुर्तजा के भाई का नाम था हजरत अकील। तो एक दिन हजरत अकील बड़े परेशान, आप कहते अबू बकर से पहले मैं जाऊंगा मस्जिद में। जब भी आके अबू बकर उनसे भी पहले मस्जिद में बैठे होते, पहली सफ में बैठे होते मेरे आका का दीदार करने के लिए। तो जब हजरत अकील आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक पहली सफ में बैठे थे। हजरत अकील ने फौरी तौर पे आके हजरत अबू बकर को उठा के पीछे 7वीं सफ में भेज दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक 7वीं सफ में जाके बैठे। दूसरा दिन हुआ, हजरत अली और मुर्तजा ने अपने भाई हजरत अकील की मेरे आका की बारगाह में शिकायत लगाई कि कल अकील ने अबू बकर सिद्दीक को जुमे के वक्त पहली सफ से उठा के पीछे 7वीं सफ में भेजा, और अबू बकर सिद्दीक आराम के साथ 7वीं में ही जुमे के आखिर वक्त तक बैठे रहे, इसलिए कि रसूलुल्लाह के घराने के फर्द ने बिठाया था, इसलिए कि रसूलुल्लाह के घराने के निस्बत वाले शख्स ने बिठाया। मेरे आका ने हजरत अकील को बुलाया, कहा अकील तुमने अबू बकर को कल जुमे पे
پیچھے 7ویں صف میں بٹھایا۔ اے عقیل تمہیں پتا ہے جب کوئی بھی نہیں تھا اس وقت میرے ساتھ ابو بکر کھڑا تھا، جب کسی نے کلمہ نہ پڑھا ابو بکر صدیق نے پڑھا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز فجر پڑھا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں شک پیدا ہوا وضو کے حوالہ سے کہ شاید کہ میرا وضو جو ہے وہ ناقص ہو چکا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جماعت کی حالت میں پیچھے نکلے، جب باہر نکلے وضو کرنے کے لیے، جب باہر گئے تو آگے ایک آدمی کھڑا تھا جو کہ ہاتھ میں جو ہے پانی کا لوٹا لے کے کھڑا تھا اور کہنے لگا ابو بکر جماعت کھڑی ہے، کہیں جماعت سے رہ نہ جاؤ، جلدی کرو وضو کر لو۔ جب آپ نے وضو کر لیا تو ایک شخص آگے ہوا، اس نے آگے فوری طور پہ کپڑا دیا کہ یہ لوگ کپڑے سے اپنے جو ہے جسم کو صاف کر لو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ایک نے تھال پیش کیا۔ حضرات جی وقار جب ابو بکر صدیق واپس آئے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی رکوع میں گئے ہوئے تھے، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز مکمل فرمائی ابو بکر کو آگے بلایا، کہا اے ابو بکر پتہ چلا تمہارا نماز کے اندر تمہیں اپنے وضو میں شک پڑ گیا تھا۔ جی یا رسول اللہ، کہا پھر کیا ہوا؟ کہا باہر گیا۔ کہا پھر کیا ہوا؟ کہا ایک آدمی لوٹا لے کے کھڑا تھا، وضو کرو۔ کہا پہچانتے تھے اسے؟ وہ کون تھا؟ یا رسول اللہ ادھر جماعت کھڑی تھی، میں نے کہا جماعت سے لیٹ نہ ہو جاؤ، میں نے نہیں دیکھا توجہ کے ساتھ، میں نے غور نہیں کیا، میں نے جلدی وضو کیا۔ پھر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ ایک آدمی تھال لے کے کھڑا تھا اور پھر جب میں نے وضو کر لیا ایک آدمی کپڑا لے کے کھڑا تھا کہ یہ جلدی جو ہے اپنے جسم صاف کر لو۔ فوری طور پہ جب یا رسول اللہ میں آیا تو آپ ابھی تک حالت رکوع میں کھڑے تھے، تو میں پہلی رکعت میں مل گیا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تمہیں مبارک ہو، وہ جو پانی والا لوٹا لے کے کھڑے تھے نا وہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں تھا، وہ اللہ کا فرشتہ میکائیل علیہ السلام تھے، وہ حضرت میکائیل علیہ السلام تھے۔ اور جو تھال لے کے آگے کھڑے ہوئے تھے وہ حضرت اسرائیل علیہ السلام تھے، اور جو آپ کے لیے کپڑا لے کے خدمت کے لیے کھڑے تھے وہ حضرت اسرافیل علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پوچھا یا رسول اللہ حضرت جبریل امین تو پھر سارے فرشتوں کے سردار ہیں، وہ کہاں تھے؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر جبریل امین میرے پاس آ کے کھڑا تھا، گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا اے اللہ کے حبیب رکوع کو لمبا کرو، رکوع کو لمبا کرو، رکوع کو اور لمبا کرو۔ ابو بکر وضو کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں، ابو بکر کا جب وضو مکمل ہوگا، جب تک ابو بکر آگے پہلی رکعت میں شامل نہیں ہوگا اس وقت تک یا رسول اللہ اللہ کا حکم ہے کہ رکوع سے سر نہیں اٹھانا۔ حضرات جی وقار یہ حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ میرے رب کا بھی پیار، میرے رب کے حبیب کا بھی پیار، اللہ کریم ہم سب کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے۔